محترم معزز سامعین حضرات، آج پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانفال کا جو بقیہ حصہ تھا وہ قاری صاحب نے تلاوت فرمایا ہے، اور ہم نے اللہ کی توفیق سے سننے کی سعادت پائی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ انفال کے بعد پھر سورۃ توبہ کا اکثر حصہ تلاوت ہوا ہے۔ اس منزل میں بہت سی باتیں ہمارے لیے باعث سبق ہیں اور ہمارے لیے دعوت فکر دیتی ہیں۔ مثلا یہی دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپ سے منہ نہ موڑو جبکہ تم ان کی بات سن رہے ہو۔ ان کا آوازہ، ان کی بات کان تک پہنچے تو تمہیں اپنے کان جھکا دینے چاہیے، اپنا سر جھکا دینا چاہیے، اسے سننا چاہیے کہ تمہارا اقرار یہ ہے کہ ہم سمعنا وأطعنا، ہم سنیں گے اور جو کچھ سنا اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ اور ساتھ یہ بھی خبردار کر دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب انہوں نے اطاعت ہی نہیں کرنی تو انہوں نے کیا سنا؟ سننے کا تو مطلب یہ ہے کہ جو سنے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو جب تم سنو تو اس کی اطاعت کرو۔ بلکہ پھر اگلی آیت میں اللہ ذوالجلال نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، اذا دعاکم، جب بھی تمہیں آواز آئے، جب بلایا جائے، جب پکارا جائے، جب تمہارے کان میں آواز پہنچے اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم اس کو قبول کرو۔ یہ ہے ایمان والوں کے لیے حکم۔ ہم سوچیں اللہ کے رسول تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح تلقین فرماتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اہتمام سے سنتے تھے کہ کأن الطیور علی رؤوسہم، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے انہماک کے ساتھ اور اتنی خشوع اور اتنی خضوع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات فرماتے اور آپ کی سنتے۔ فرمایا جو وہ بلاتے ہیں وہ کس لیے بلاتے ہیں؟ وہ تمہیں بلاتے ہیں اس لیے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اور طلب مسئلہ ہے یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو بھی بلاوا ہے ہماری زندگی کا وہی ضامن ہے، اس کے ہٹ کے کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی، آخرت کی زندگی تو ہے ہی ہے، آخرت کی زندگی تو ہے ہی اسی بات میں کہ اللہ کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، لیکن دنیاوی زندگی کی زندگی بھی
آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور مقام سامنے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت کوئی آدمی کسی کو مار دے تو اس کے بدلے میں تم اس کو قتل کر دو۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ معاف کر دے، وہ رسوا اس کو معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کرتے تو اس کے بدلے میں قصاص ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص لینے میں تمہاری زندگی۔ اب بظاہر تو قصاص میں ایک اور آدمی مارا جا رہا ہے، پہلے ایک مرا ہے، پھر قصاص کی وجہ سے دوسرا بھی مارا جا رہا ہے، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کہا ہے۔ فی القصاص حیات یا اولی الالباب، عقل رکھنے والوں تمہاری زندگی قصاص میں ہے۔ قصاص لوگے دونوں خاندانوں میں کچھ نہ کچھ رقابتیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں، نہیں تو پھر عدالتوں میں ہی، کچہریوں میں ہی ایک دوسرے کا کشت و خون ہوگا، اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی عین عدالت کے اندر جب انصاف نہیں ملتا مقتول کو تو نتیجہ پھر ایک کا قتل نہیں ہوتا، کئی اس کے نتیجے میں قتل کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے تمہاری زندگی قصاص میں ہے۔ اسی طرح یہاں یہ سمجھیں کہ تمہاری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ ہم اس کو نقصان سمجھتے ہیں، سود ہے، ہم اس کے کاروبار کو کہتے ہیں کہ یہ تو جی اس کے بغیر تو بچا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ ذو الجلال نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان ہے اس کے خلاف۔ اب یہ سود جس کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہو، کیا اس میں کوئی خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ کتنے افراد ہیں جو یہ کام کرتے ہوئے بیڑا غرق ہو گیا ہے ان کا، وہ اپنا ہی انہوں نے نقصان نہیں کیا، دوسروں کا بھی نقصان کیا ہے۔ اس کی کئی مثالیں آپ کے شہر میں موجود ہیں۔ اسی طرح جتنے احکام ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، اب ہاتھ کٹ گیا اس کا، سارے کو دھپکتا ہوا دیا ہوگا، ہاتھ تو کٹ گیا، نقصان ہوا، لیکن اس میں تمہاری زندگی ہے، ہاتھ کاٹنے میں بھی تمہاری زندگی ہے کہ یہ دوبارہ چوری نہیں کرے گا، اور دوسرے جو چور ہیں ان کے لیے یہ نشان عبرت بن جائے گا، چوری سے بچ جانے کے لوگ، چوری سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اشارہ یہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے مسلمان کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں مسلمانوں کی ذلت ہے، پستی ہے، رسوائی ہے، اور آج ہم اس پستی اور رسوائی کا شکار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا۔ یہ فرقان صفت ہے قرآن کی، پہلے آپ سن چکے ہیں، قرآن صرف فرقان صفت ہے قرآن مجید کی، کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اب اللہ ذو الجلال ہمیں فرماتے ہیں
کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ تم میں حق اور باطل کے تمیز کی قوت اللہ کو جلا تمہیں عطا فرما دے گا۔ تم سمجھو گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ یہ کس سے پیدا ہوگا؟ یہ تقوی سے ہوگا، اللہ کے ڈر سے ہوگا، اللہ کے خوف سے ہوگا۔ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر بے حیا ہر سے کیا کہتے ہیں، بے حیا باش و ہر سے خائف، پھر انسان جو چاہے کہتا پھرے اور کرتا پھرے۔ جب حیا نکل گئی اور جب خوف اللہ ذو الجلال کا نکل گیا، جب بھی خوف پیدا ہوا ہے، جب بھی خوف پیدا ہوا اللہ ذو الجلال والاکرام کا، انسان برائی سے بچا ہے، انسان برائی سے بچا ہے۔ وہ انسان حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو یا وہ خاتون جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دودھ فروخت کرتی تھی، صرف اشارہ مقصد ہے، یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف آتا ہے تو پھر برائی چھڑ جاتی، نافرمانی چھڑ جاتی، اور اس کے نتیجے میں انسان کو امن نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جس کو امن اور اطمینان نصیب ہو جائے اسی کو حیات جاودانیہ سا اللہ ذو الجلال عطا فرما دیتے ہیں۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جب یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کو آباد کیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آگے بٹھایا۔ کوئی انسان وہاں نہ تھا، درخت بھی نہ تھے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی وہ کیا تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ اس لیے اسلام سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرم برداری سے امن نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور، تابعین کا دور ہمارے سامنے ہے، اس میں وہ برائیاں نہ تھی بلکہ ان کا کوئی تصور نہیں تھا جن کا آج جن کی عام چلت ہے آج کے دور۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار اور فرم بردار نہیں ہیں۔ اس دور میں آذان کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی کاروبار کرتا رہتا، گھر بیٹھا رہتا، بلکہ وہ مسجد میں آتا۔ آثار موجود ہے کہ اذان ہونے کے بعد اگر کسی کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کاروبار نہیں ٹھپ جاتا، رک جاتا، دکانیں بند ہو جاتی ہے، کپڑا ڈال کے نماز کی طرف چل نکلتے۔ آج تو وہ کیفیت نہیں، یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا بلاوا کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے؟ اللہ اکبر، سوچیں ذرا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے لفظ سے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ ہے فلاح، یہ ہے فلاح۔ اب کاروبار کرنا فلاح نہیں ہے، بات سمجھے؟ اب فلاح نماز پڑھنا ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہے، اب اس میں فائدہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کس کا حکم ہے؟ بڑے کا حکم ہے، اللہ اکبر کا، لا الہ الا اللہ۔ اور بھائی بڑے کا نام سن کے کسی خاندان میں بڑے کا نام چلتا ہے تو بہت سے اعتراضات حل ہو جاتے ہیں، بہت سے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔
بہت سے معاملات ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ میاں صاحب نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے اس میں ہمارا نقصان ہے، مگر حاجی صاحب نے کہہ دیا، آخر کسی کی تو ماننا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ ہم اپنے ماحول میں نہیں کہتے، لیکن یہاں تو بڑے نہیں بلکہ سب سے بڑے نہیں یہ آواز بھی ہے، سب سے بڑے کی طرف سے یہ آواز ہے، اسی لیے تو حکم ہے، یعنی بات ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، آگے اللہ اکبر کا حکم ہے، بڑے کا حکم یہ ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے آپ بتلایا کہ ہم نے اللہ کو اکبر مانا؟ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا اللہ ذوالجلال کو اکبر مانا ہم نے؟ بڑے کی بات کو قبول کیا ہم نے؟ بڑے کی بات کو تسلیم کیا ہم نے نہیں کیا قبول، تو ہمارا کیسا ایمان ہے اللہ اکبر پر؟ اسی طرح یہی بات ہے یہاں بھی کہ ایمان والوں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرے، اس بات کی طرف جو تمہارے لیے زندگی کا باعث ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا اور یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی ہماری زندگی ہے۔ مسلمان کو اس سے ہٹ کے کچھ اور سوچنا کہ ہماری زندگی آزادی میں ہے، ہماری زندگی آزادی میں ہے، ہماری زندگی آبادی میں ہے، ہماری زندگی اپنی منمانی اور اپنی مرضی میں ہے۔ میرے بھائی وہ ہماری زندگی اپنی منمانی میں نہیں ہے، ہماری آزادی میں نہیں ہے، ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی ہے تو ہماری یہ دنیا بھی درست ہے، باعث امن ہے، اطمینان ہے، اور آخرت بھی امن و اطمینان کا ذریعہ ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس صورت میں مختلف اسالیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے عمل و کردار سے بھی پردہ اٹھایا ہے اور بتلایا ہے یہ کفار ہوں یا منافق ہوں، یہ دونوں ایک کچے بٹے ہیں، ایک ہی پاٹ کے جو ہے نا بٹے ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، نام مختلف ہے، لیکن کافر اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ کافر سے منافق زیادہ خطرناک، کافر سے منافق زیادہ خطرناک۔ اور پھر یہاں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے تو یہ کہ ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ تمہارا جب کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، لڑائی کی تمنا نہ کرو، لڑائی کو اچھی چیز نہیں ہے، لڑائی سے گھر بھی برباد ہوتے ہیں، گھر میں لڑائی ہو تو گھر برباد ہو جاتے ہیں، ملک میں لڑائی ہو تو ملک برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے لڑائی کی تمنا نہ کیا کرو، لیکن اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اگر سر پہ پڑ ہی جائے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر بھاگو نہیں، پھر پیچھا نہ دکھاؤ، مرد میدان مر کے پھر لڑو۔ اور اس حالت میں بھی فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اس حال میں بھی تم اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، واذکروا اللہ کثیرا، اے لڑائی کے موقع پر بھی تم اللہ کو نہ بھولو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سبق ہے اس بات میں، اللہ اکبر، سبق ہے اس بات میں کہ تمہارے پاس جتنی بھی قوت اور طاقت موجود کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کے ساتھ تمہاری وابستگی اور تمہارا تعلق پختہ نہیں ہے
تم کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ اللہ ذو الجلال نے یہ بھی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا آپس میں نہ کرو۔ آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت بکھر جائے گی۔ اور صبر سے کام لو، اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھی۔ اس آیت میں ہی نہیں بلکہ آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بھی فرمایا وَإِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنا ہو سکتا ہے دشمنوں کے خلاف اپنی قوت کو جمع کرو، پیچھے نہ رہو، تاکہ دشمن تمہارے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرے لیے ترنے والا ہے۔ وہ سمجھے کہ اینٹ کا جواب آگے سے پتھر ملے گا۔ یہ مسلمان یہ آسان نہیں ہے ان کو دبانا اور ان کو چبانا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، یہ ہمارے مولانا شمس الحق تھے رحمت اللہ علیہ، جامعہ عباسیہ جو بعد میں جامعہ اسلامیہ بنا یہاں بہاولپور میں، اس کے شیخ التفسیر تھے۔ اور یہ جو ریاست قلات تھی نا اس کے وہ قاضی تھے، بہت بڑے فاضل آدمی تھے۔ وہ اسی آیت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر کافر کے پاس مثال کے طور پر 2 ایٹم بم ہے تو مسلمان کے پاس 3 ہونے چاہیے۔ 2 ہے اگر کافر کے پاس تو مسلمان کے پاس 3 ہونے چاہیے۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ ذو الجلال یہ ہی نہ پوچھ لے کہ تمہارے دشمن کے پاس 2 تھے تمہارے پاس 3 کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم نے اس کا لحاظ پاس کیوں نہیں کیا؟ لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمانوں نے تو اپنا اکثر و بیشتر اپنا دفاعی غیروں کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر جو درگت بن رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جو درگت ہماری پھر بن رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کی اطاعت میں زندگی ہے، عزت ہے، وقار ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے انسان کبھی بھی عزت اور وقار نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی صورت کے آخر میں رب ذو الجلال والاکرام نے یہ جہاد کے مسائل بیان کرتے ہوئے بالآخر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ایک ضابطے کی اور ایک اصول کی۔ وہ بات ذرا نوٹ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ پہلے اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ یہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے بھائی خواہ ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، لیکن جو کافر ہے نا وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست، وہ تمہارے دوست نہیں، گویا کہ تمہارے دوست ایمان والے ہیں، مومن ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اطاعت اور اللہ اور اللہ کے رسول کی کرنے والے ہیں، وہ ہیں تمہارے دوست، وہ ہے تمہارے بہی خار، وہ ہے تمہارے ساتھی۔ لیکن والذین کفروا
بعض ہم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے کافر، ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ نیٹو بنا لیں گے، یہ کیا کر لیں گے جناب، سلامتی کونسل بنا لیں گے، یہ متحدہ اقوام متحدہ بنا لیں گے، فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، ایک دوسرے کے فائدے میں کریں گے، مسلمانوں کے فائدے میں نہیں کریں گے۔ آج تک ان اداروں سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے کچھ نہیں لگتے، اور ساتھ کیا الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان کو اپنا دوست دشمن نہیں سمجھو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد بپا ہوگا۔ بتلائیے اب فتنہ بپا ہے یا نہیں، فساد بپا ہے یا نہیں؟ یہ فتنہ اور فساد کس بنا پر ہے؟ یہاں مسلمان متحد نہیں ہیں، مسلمان باہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، بلکہ دوست ہیں تو غیر مسلموں کے، ان کو اپنا بھائی خواہ سمجھتے ہیں، ہمارا دفاع ان کے ہاتھوں میں ہے، ہماری عزتیں ان کے ہاتھوں میں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو نتیجہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی مسلمانوں۔ یہ کتاب اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا فرمائی تھی، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے لیے، صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی تعلیم حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب ہم عمل نہیں کرتے تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کا اختتام کیا ہے۔ اس کے بعد سورت البرات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورت توبہ جس کو کہتے ہیں، آپ قرآن مجید دنیا کے کسی خطے کا چھپا ہوا دیکھ لیں، اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہوگی، اور یہی دلیل ہے قرآن مجید کے محفوظ ہونے کی۔ اس کی اور بھی دلائل ہیں بہت سے، لیکن میں ایک بات اور بتلانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سورت الانعام ہے، اور انعام کی آیت نمبر 95 اور 96 دیکھے جا کے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا۔ دوسری صورت میں فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ اور لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، فالق لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، پھاڑنے والا، جدا کرنے والا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی آیت میں فالق الف فا سے ہے، اور دوسری میں ایسے نہیں ہے، فالق سے فے کے اوپر ضرب ہے، کھڑی زبر ہے، فالق الحب والنوا۔ آپ دیکھیے سورۃ بنی انبیاء کی آخری آیت نکالے کسی بارے میں، اس میں قل کا لفظ آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد۔ اس سے یہ ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وہ انبیاء کی سورت کا بات کر رہا ہوں۔ وہاں سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، یہ دیکھیے 17واں پارہ ہے، اور 17ویں پارے کی یہ آخری آیت ہے، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ قال رب احکم بالحق، کہا رب تمہارا وہ کون ہے؟ حق ہے۔ اب قال قرآن مجید میں آپ نے کتنی دفعہ
دیکھا ہوگا قاف الف قال، لیکن یہاں قل ہے اور قاف قل کے اوپر کھڑی زبر ہے، قل کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے۔ تمام مسمے اسی طرح ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک رسم ہے قرآن مجید کا، جو آج تک اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا، آج تک اسی طرح محفوظ۔ اور یہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے کی ایک واضح برہان ہے، اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہاں یہ دیکھیے، یہ سورۃ برات جو ہے، یعنی سورۃ توبہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت نازل کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 9 ہجری میں امیر الحج بنا کے نبی علیہ السلام نے روانہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، آپ ماشاءاللہ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، گھر کے افراد ہوتے ہیں، پائندہ ساتھی مل جاتے ہیں، تو جو ان میں سے حج کے مسائل کو جاننے والا ہوتا ہے اس کو اپنا کیا بنا لیتے ہیں؟ امیر سفر بنا لیتے ہیں۔ بھئی اس کو حج عمرے کے مسائل کا علم ہے، بھئی آپ ہمیں خبردار کرتے رہے کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ لیکن سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے 9 ہجری میں حج پر روانہ کیا صحابہ کرام کو، تو ان کا امیر بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے آخری بیماری میں، تو اپنے مصلی کا امام بنایا ابوبکر صدیق۔ جب آپ غزوہ تبوک گئے، ذرا بات سمجھ لیں، غزوہ تبوک گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر اور اہل خانہ بچوں کے لیے تمام کی نگرانی کے لیے مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ حضرت علی نے احتجاج بھی کیا، مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، میں جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ وہاں یہ بات فرمائی، تیری مثال اسی طرح ہے جس طرح میرے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے، ہارون امت کے نگہبان تھے، گویا تم مدینے کے نگہبان ہو۔ لیکن مصلی کا امام عبداللہ بن ام مکتوم کو بلایا، جو نابینے تھے، جو کون تھے؟ نابینے صحابی تھے، تاکہ آنے والے دور میں اگر مصلی پر کھڑا کر دیا تو بات پھر لوگ نہ کہیں کہ جناب اگر ابو بکر کو بلایا تو آت علی کو بھی تو مصلی کا امام بنا دیا تھا نا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کا امام نہیں بنایا، عبداللہ بن ام مکتوم کو بنایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی کا امام بھی بنایا اور حج کا امیر الحج بھی بنایا۔ اور حضرت یہ آیت اب سورت نازل ہوئی تو پھر حضرت علی کو پیچھے بھیجا۔ اور اس صورت میں بہت سی باتیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جس میں اللہ سبحانہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، یہ اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے دن، یوم الحج الاکبر۔ ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ اگر حج یعنی 9 عرفات آئے جمعے کے روز کہتے ہیں اکبری حج ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ حج اکبر کہتے ہیں حج کو، عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر۔
عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر، اور جو حج ہے عرفات کے میدان میں اس کو کہتے ہیں حج اکبر۔ یہ غلط فہمی پتہ نہیں کہاں سے چل نکلی کہ جناب اگر جمعے کے روز 9 عرفات کا دن آئے تو وہ کیا ہے؟ حج اکبر، لیکن یہ صحیح نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابی کو بھیجا کہ حج کے بعد یہ اعلان کر دینا۔ چنانچہ منا کے وادیوں میں، منا میں جہاں حجاج جمع تھے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان پورے منا میں کیمپوں میں جا جا کے کیا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین سے بری ذمہ ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ خبردار تمہارے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے اپنا بندوبست کر لو، اسلام قبول کر لو یا مکہ چھوڑ دو، 4 مہینے کی مہلت ہے، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس سرزمین حرم میں مشرک اور کافر کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہاں یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ساتھ ایک بات ضرور کہی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ہاں توبہ کر لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو یہ علامت ہے ان کے اسلام مسلمان ہونے کی۔ لیکن اس سے آگے کیا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، فرمایا اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے کہ جی میں 2 مہینے تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، 2 مہینے کے بعد میں سوچ بچار کر لوں گا یا اپنا کوئی بندوبست کر لوں گا، فرمایا اگر وہ تم سے مہلت مانگتا ہے اور تمہارے ہاں جا کے پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دو، اور ساتھ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک اس کے پناہ کا مقصد بھی کیا ہے؟ اس کے کانوں تک اللہ کا کلام پہنچے، یہ نہیں کہ صرف کسی جگہ بند ہو جائے، نہیں، اس پر اللہ کا کلام پہنچے، اس کے کانوں میں قرآن کی آواز ان کے کانوں میں آئے۔ یہاں پڑھنے والے قرآن کون ہوں گے؟ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے یہاں کلام اللہ کہا گیا ہے، حتی یسمع کلام اللہ، قرآن گویا اللہ کا کلام ہے۔ یہ جس طرح معتزلہ یا دوسرے بدعی فرقے کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کتاب ہے، یہ مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، نہیں، اللہ نے یہاں کلام ہی کو ان کے سماع کے لیے مکلف ٹھہرایا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت حافظ محمد گودری رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑا عجیب جملہ بولا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، الصوت صوت القاری والکلام کلام آواز تو پڑھنے والے کی ہے، لیکن جو پڑھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ ذو الجلال نے یہاں قرآن مجید کو اللہ نے اپنا کلام فرمایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ وہ ہے دکھ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ کہاں ہے جی؟ اللہ ہے، کہاں ہے؟ اللہ ہے، اوپر ہے نہیں، دائیں ہے نہیں، بائیں ہے نہیں، آگے ہے نہیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
ان کے سامنے ایک مولوی صاحب وہ کہنے لگے کہ اللہ ہے، لیکن ہے کہاں یہ معلوم نہیں۔ تو سلطان محمود کہنے لگے مجھے آپ بتلاؤ کہ کسی چیز کا جو عدم ہوتا ہے یہ چیز نہیں ہے، تم نے اللہ کی جو تعریف کی ہے اس کے اور عدم میں فرق کیا ہے؟ بات سمجھے بھئی، ایک چیز ہے وہ یا یہ سامنے نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، تو کیا ہے ہی نہیں، پھر تو نہیں نا۔ جب یہ نہیں ہے ایک چیز کے عدم میں اور اللہ کے وجود میں، تو فرق کیا کرتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ ہمارے بہت سے صوفی حضرات اب بھی یہ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور بعض عقیدے کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تو ہے لیکن کہاں ہے؟ نہیں، اوپر نہیں، اللہ فوق العرش، اللہ ہے، اللہ فوق العرش، اللہ ہر ایک میں نہیں ہے۔ جس طرح بات کہتے ہیں اللہ تو ہر تھا موجود ہے، اور عدالتوں میں بڑی جرس، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم کھاتا ہوں، کہتے ہیں نا یار، میں اللہ کو حاضر، اللہ ناظر ہے لیکن حاضر نہیں، بات سمجھے ہو؟ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، لیکن کہاں ہے؟ عرش پر، وہاں سے دیکھ رہا ہے، حاضر نہیں ہے، وہ آسمان پر ہے، عرش پر ہے۔ اگر اللہ حاضر ہے ہر جگہ پر اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ کا کمال کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھائے بھائی، جو ہر جگہ پر موجود ہو اور ہر چیز کو جاننے والا ہو، اس کا کوئی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ساری نشستوں پر خاص کر سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، کمال تو اس میں ہے۔ اس لیے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں ان بھول بھولیوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اسی طرح ہوگی جب ہم کتاب و سنت کو سمجھیں گے، قرآن کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سی باتیں ہیں اسی ضمن میں آگے بھی، مگر انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ توبہ انشاءاللہ کل ختم ہوگی اور اس کے بعد سورہ یونس ہوگی، اللہ نے چاہا تو اس کا سبق ہم اگر کل سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔